اس کے چہرے پر شدید غم و اندوہ کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھا رہا کہ میز پر پڑے فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس لاڈ کی قدرے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ رامر بول رہا ہوں جناب، اسمتھ اینڈرسن صاحب کی کال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے پرانے دوست ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اسمتھ اینڈرسن، لاڈ نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں یک لہجہ دھماکہ سا ہوا اور اسے اسمتھ اینڈرسن کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا۔ ایکریما کا اسسٹنٹ سیکرٹری اسپیشل ونگ اسمتھ اینڈرسن، جس کا ایکریما کے صدر سے براہ راست جھگڑا ہو گیا تھا، اور صدر نے اسمتھ اینڈرسن کو نوکری سے نکلوانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر ڈالی، لیکن وہ اسمتھ کو اس کی جگہ سے نہ ہلا سکے، اور جب صدر صاحب تھک ہار کر خاموش ہو گئے تو اسمتھ اینڈرسن نے ایک روز خود جا کر ان کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھا اور بغیر کچھ کہے واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد اسمتھ اینڈرسن نے ایکریما میں ایک ایسی خفیہ مجرم تنظیم تیار کی کہ جس نے اس صدر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایسا زہریلا پروپیگنڈا کیا کہ آخرکار صدر کے خلاف ایکریما کے عوام میں زبردست تحریک شروع ہو گئی، اور صدر کو مجبوراً نہ صرف حکومت سے استعفیٰ دینا پڑا بلکہ وہ گمنامی کی حالت میں ہلاک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اسمتھ اینڈرسن نے تنظیم ختم کر دی اور خود وہ آسٹریلیا چلا گیا۔ اور پھر طویل عرصے کے بعد آج اس کا نام سامنے آیا تھا۔ اس سے لاڈ کے انتہائی بہترین تعلقات تھے، اور اسمتھ اینڈرسن سے اس کی بے حد بے تکلفی تھی۔ اس کے آسٹریلیا جانے کے بعد لاڈ نے اپنی ایجنسی ریڈ گارڈ کے ذریعے اس کا پتہ معلوم کرانا چاہا، لیکن باوجود شدید کوشش کے اس کا پتہ نہ چل سکا، اور پھر مختلف کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ اسے یکسر بھول گیا تھا۔ بات کرا اور رامر، لاڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہیلو ڈمی ایلیفینٹ، اسمتھ بول رہا ہوں، پہچانتے ہو مجھے یا دماغ پر عقل کا پلستر کرنا پڑے گا؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک انتہائی بے تکلفانہ آواز سنائی دی اور لاڈ بے اختیار ہنس دیا۔ اسمتھ ایسی باتیں کرنے کا عادی تھا، اور آج بھی اس کی وہی عادت تھی، چونکہ ان دنوں لاڈ ایک مخصوص بیماری کی وجہ سے انتہائی بیزار ہو گیا تھا۔ جب اسمتھ سے اس کی دوستی تھی، اسی لیے اسمتھ اسے ڈمی ایلیفینٹ یعنی نکلی ہاتھی کہا کرتا تھا۔ تم چھپکلی کی تم کہاں سے اچانک ٹپک پڑے؟ کیا قبر سے آئے ہو؟ لاڈ نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ اسمتھ کی اچانک اس کال نے اسے اس کیفیت سے یکسر باہر نکال دیا تھا کہ آرتھر کس طرح اچانک موت کی وجہ سے جو اس پر طاری ہو چکی تھی۔ ارے ٹھیک ہے، سمجھ کیا بھی پرانا پلستر کام دے رہا ہے؟ بڑا زبردست اور شاندار محل بنا لیا ہے، سنا ہے بڑی لمبی چوڑی جائیداد بھی بنا ڈالی ہے، وہ ریڈ گارڈ کا سارا بجٹ لے اڑے ہو؟ اس نے اسی طرح بے تکلفانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ٹاک آئے ہو؟ لاڈ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں موضوع بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اسمتھ کی اس بات میں کافی حد تک وزن بھی تھا اور وہ اس تذکرے کو ہی گول کر دینا چاہتا تھا۔ ہاں، کل میں تمہارے محل کے سامنے سے گزرا تھا، واقعی دیکھ کر لطف آ گیا۔ اس وقت تو میں جلدی میں تھا، آج فارغ ہوں تو میں نے انکوائری سے تمہارا نمبر معلوم کر کے فون کیا۔ اتنا زبردست اور شاندار محل دیکھنے کے بعد مجھے یقین تو نہیں تھا کہ تم مجھے پہچان بھی لوگے، لیکن میں نے سوچا چلو فون کر لینے میں آخر حرج کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لاڈ بے اختیار مسکرا دیا۔ تو پھر آ جاؤ تاکہ کچھ دیر پرانی یادیں ہی تازہ ہو جائیں، لاڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر لمبے چوڑے تکلفات کے چکر میں نہ پڑو تو آ سکتا ہوں، اسمتھ نے کہا، اور لاڈ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم آؤ تو صحیح، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، لاڈ نے کہا۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں، لیکن دوسرے لاڈز کی طرح کہیں یہ نہ ہو کہ میں سائنسی یا اصل محافظ تو تم نے نہیں پال رکھے، ایسا نہ ہو کہ تم تک پہنچنے سے پہلے ہی فنش ہو جاؤں۔ اسمتھ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہارے پہنچنے تک سارے محافظ ہٹ چکے ہوں گے، لاڈ نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لاڈ نے کرل کو 2-3 بار دبایا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری رامر کی آواز سنائی دی۔ رامر، اسمتھ اینڈرسن آ رہا ہے، اسے عزت و احترام سے اسپیشل سٹنگ روم تک پہنچا دینا، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اور سنو، اس کے آنے سے پہلے اسپیشل حفاظتی نظام آف کر دو، جب تک وہ یہاں رہے گا اس نظام کو آف ہی رکھنا، ورنہ وہ ساری عمر میرا مذاق اڑاتا رہے گا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست ہے، لاڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا کرسی سے اٹھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جس کے ساتھ ملحقہ ڈریسنگ روم تھا، اور وہ اسمتھ سے ملنے سے پہلے لباس تبدیل کر لینا چاہتا تھا تاکہ اسمتھ پر اس کی عمارت کا صحیح تاثر پڑ سکے۔ ہمیں پہلے اڈے پر واپس جانا ہوگا۔ عمران نے آج اسٹار ہوٹل کے ایک بھی حصے سے نکل کر ساتھیوں سمیت دوبارہ سامنے کے رخ پر آ کر وہاں موجود کاروں کی طرف بڑھتے ہوئے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں اس لاڈ کی طرف چلے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی راستے سے نہ ہٹا دیا جائے، جولیا نے کہا۔ لاڈ انتہائی عیار ذہن کا آدمی ہے اور اس کا ایک سیکرٹ ایجنسی کا چیف آ رہا ہے، اور اگر آرتھر کی بات درست ہے تو پھر لازماً اس نے اپنے رہائش گاہ پر انتہائی جدید ترین سائنسی حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اسے آرتھر کی موت کی فوری اطلاع مل جائے، اس طرح وہ اور بھی چکنا نہ ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اسے کور کرنے کے لیے انتہائی سوچ سمجھ کر اقدام کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کاروں میں بیٹھے ایک بار پھر اسی اڈے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جو G3 کیپٹن رینگل کا خاص اڈا تھا، جہاں سے انہوں نے یہ کاریں حاصل کی تھی۔ میں سب سے پہلے لباس اور میک اپ بدل لوں، کیونکہ اس میک اپ میں کاؤنٹر گرل نے مجھے غور سے دیکھا تھا اور مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میری نیت ہی نہ بدل جائے، اس لیے نیت کے بدلنے سے پہلے میں میک اپ ہی کیوں نہ بدل لیا جائے، عمران نے کہا، اور تیزی سے چلتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار مسکرا دی، جبکہ تنویر نے اس طرح کاندھے اچکائے جیسے اسے عمران کی اس بات کے سرے سے سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ تم دونوں مسکرا دی، اس کا مطلب ہے کہ تم نے عمران کی بے سروپا بات کا کوئی مطلب بحث کیا ہے؟ مجھے تو بتاؤ اس نے کیا کہا ہے، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، جولیا نے حیران ہوتے ہوئے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب کوئی کام کی بات نہ ہو تو اس طرح کی فضول بکواس کرنا اس کی عادت ہے، اور یہ صفدر اور کیپٹن شکیل تو بس پیر کے حلیفوں کی طرح اس کی ہر بات کا کوئی نہ کوئی مطلب نکال ہی لیتے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
ٹائگر اس کا شاگرد ہے مس جولیا، یہ اپنے استاد کی بات کی زیادہ اچھی طرح وضاحت کر سکتا ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، مجھے بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ موجودہ میک اپ میں کاؤنٹر گرل نے اسے اس طرح دلچسپی سے دیکھا تھا کہ جیسے اس میک اپ پر وہ فریفتہ ہو گئی ہو، اور اس کی اس طرح دلچسپی لینے سے ظاہر ہے نیت بدل بھی سکتی ہے۔ صفدر نے مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ تو میں ابھی سمجھ گئی، نیت کیا بدل سکتی ہے اس کی وضاحت کرو۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، مطلب ہے عمران صاحب اپنی سابقہ دلچسپی چھوڑ کر نئی دلچسپی کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ صفدر نے جواب دیا، سابقہ دلچسپی نئی دلچسپی کیا کہہ رہے ہو تم؟ جولیا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، اب نے ضرور وضاحت کرانی ہے مس جولیا، چھوڑیں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں، وہ کرتا ہی رہتا ہے، تنویر نے فوراً کہا۔ اور صفدر اس بار بے اختیار ہنس پڑا کیونکہ تنویر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صفدر کی بات سمجھ چکا ہے۔ تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ نیت بدل جانے سے تمہارے لیے تو اسکوپ بڑھ جائے گا، صفدر نے کہا، اور اس پر جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ وہ تو یہ بات تھی، مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، لاکھ بار بدل جائے نیت، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور صفدر ہنس پڑا، اسی لیے تو میں وضاحت نہیں کر رہا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کیسی وضاحتیں ہو رہی ہیں؟ اچانک عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف لباس تبدیل کیا تھا لیکن میک اپ کے بغیر تھا، وہ اصل حلیے میں تھا۔ کیا مطلب کہ آپ اپنی اصل شکل میں لاڈ سے ملیں گے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یار مسلسل میک اپ کر کر کے اب میں اپنی اصل شکل بھی بھولتا جا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ چلو کچھ دیر اپنی اصل شکل میں بھی رہ کر دیکھ لو، شاید کہ باہر آ جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تم نے نیت بدلنے والی بات کیوں کی تھی؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، جب شکل بدل جاتی ہے تو بیچاری نیت کا کیا بھروسہ، اس وقت تو اصل شکل میں ہوں تاکہ اصل نیت میں بھی رہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی ریسیور اٹھا کر اس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اور جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی، آسٹریلیا کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر بتائیے، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا اور رابطہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے جنرل انکوائری کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، گوام کے دارالحکومت اگانا کا رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ کیا کمبر سے یا کہیں اور سے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ناڈا کے دارالحکومت ٹاک سے بات کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ او ایک منٹ، ناڈا سے گوام کا براہ راست رابطہ نمبر بھی میں کمپیوٹر سے معلوم کر کے بتاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد دوبارہ آواز سنائی دی اور عمران کے یس کہنے کے بعد اس نے ایک نمبر بتا دیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا اور کمرہ کی انکوائری رپورٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، اور نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر جنرل انکوائری کا نمبر پریس کر دیا۔ یس انکوائری پلیز، ایک بار پھر نسوانی آواز سنائی دی، اگانا کے کلب پاگو کا نمبر دیجیے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے فوراً ہی نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پاگو کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، کنشاسا سے بات کراؤ، میں پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ پاکیشا سے، عمران نے جواب دیا۔ اور یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے اس پر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ شاید بولنے والے اتنے طویل فاصلے کا سن کر ہی گھبرا گیا تھا۔ ہلو کنشاسا بول رہا ہوں، اس بار بولنے والے کا لہجہ بے حد بھاری تھا۔ پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں پاکیشا سے، وہ کتے کی دم سیدھی ہوئی ہے یا نہیں؟ 12 سال تو گزر ہی گئے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں سیدھی ہوئی ہے، ہاں 12 سال انتظار کرنا پڑا، لیکن ایک بات ہے، دم کے سارے بال جھڑ گئے ہیں، اس تجربے سے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چونکہ فون میں لاؤڈر موجود تھا اسی لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی، اور عمران اور کنشاسا کے درمیان ہونے والی اس عجیب و غریب گفتگو پر ایک دوسرے کو سب حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا پھر تو نئے بال نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ گفتگو تھی؟ یہ کنشاسا کون ہے؟ سب سے پہلے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا۔ یہ ایک خاص کوڈ تھا، ساری بات ہو جائے پھر تفصیل بتاؤں گا، عمران نے جواب دیا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ یس، دوسری طرف سے ایک اسپاٹ سی آواز سنائی دی۔ پرنس بول رہا ہوں، عمران نے اس پر اپنی اصل آواز میں کہا۔ پرنس آف ونڈر لینڈ یا سرینڈر لینڈ؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ نہ ونڈر لینڈ، نہ سرینڈر لینڈ، بلکہ کھنڈر لینڈ، عمران نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے بے اختیار زوردار قہقہا سنائی دیا۔ یہ کوئی نیا ملک نکال لیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کھنڈر لینڈ کا؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے پوچھا گیا۔ ارے تو کیا ونڈر اور سرینڈر بھی کوئی ملک ہے؟ عمران نے زوردار لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے اور زوردار قہقہا سنائی دیا۔ اچھا تو پھر یقیناً کھنڈر کا کوئی دلچسپ مطلب ہوگا، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ ارے ہماری زبان میں کھنڈر اسے کہتے ہیں جہاں تم جیسا دانشور انسان رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وزڈم برڈ، ویسے ہماری زبان میں اسے الو کہتے ہیں اور ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار دوسری طرف سے اور زیادہ بلند قہقہا سنائی دیا۔ اچھا سمجھ گیا، مگر یہ تم نے مجھ جیسا کیوں کہا؟ میں اس تمہارے گھر میں نہیں رہتا، انتہائی آباد جگہ پر رہتا ہوں، بہرحال چھوڑو، اتنی دور سے کال کر رہے ہو، اسی لیے بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں کریمیا کی خفیہ ایجنسی ریڈ گارڈ کا چیف لاڈ یاد ہے؟ تمہاری بڑی دوستی تھی اس سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، سنا ہے وہ ریٹائرڈ ہو کر ناڈا میں آباد ہو گیا ہے، اور پہلے صرف نام کا لاڈ تھا، واقعی لاڈ بن گیا ہے۔ ویسے میں اسے ہمیشہ ڈمی ایلیفینٹ کہا کرتا تھا، وہ جواب میں مجھے چھپکلی کہا کرتا تھا، انتہائی ذہین اور عیار آدمی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کبھی ملاقات ہوئی ہے اس سے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ عمران نے پوچھا۔ ارے نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے سب پرانی یادیں خرش ڈالی ہیں ذہن سے، اب میں کنشاسا ہوں، اور کنشاسا بننے سے پہلے میں نے اسمتھ اینڈرسن کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا تھا۔
یہ تو تم پہلے آدمی ہو جس نے اسے قبر سے نکال کر زندہ کیا اور تمہارے لیے وہ آج تک زندہ ہے۔ دوسری طرف سے اس پر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا، میں اسے تمہارے روپ میں ملنا چاہتا ہوں، ایک ایسا کام لینا ہے اس سے کہ وہ تمہارے روپ میں ملنے کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا۔ سو اجازت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 100% اجازت ہے، بس اتنا بتا دوں کہ اس سے بڑی بے تکلفی تھی میری، باقی تم سمجھ ہی گئے ہوگے، لیکن کام کیا ہے مجھے بتاؤ، شاید میں ہی وہ کام کر دوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ابھی نہیں، ملاقات کے بعد بتاؤں گا، اجازت کا شکریہ، پھر بات کروں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر مڑا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ نہ جانے کہاں کہاں اس نے کیسے کیسے جانور پالے ہوئے ہیں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران کی کامیابی میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف نئے نئے ریفرنس بناتا رہتا ہے بلکہ انہیں موقع محل کے مطابق استعمال بھی کرتا رہتا ہے، صفدر نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس پوری دنیا میں رہنے والا ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں اس کا واقف ہے۔ اب دیکھو کہاں بر اعظم آسٹریلیا میں چھوٹا سا ملک عوام ہے، اس نے وہاں بھی آدمی ڈھونڈ نکالا ہے، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب نے اس لاٹ سے ہاٹ فیلڈ کا راز اگلوانے کے لیے کوئی خاص پلاننگ کی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا ضرورت تھی اس لمبی چوڑی پلاننگ کی، اسے شوق ہے وقت ضائع کرنے کا، تنویر نے کہا۔ نہیں تنویر، ہر جگہ تشدد کا حربہ کام نہیں دیتا، یہ لاٹ سیکرٹ ایجنسی کا چیف رہا ہے، اس وقت یقیناً بوڑھا ہو چکا ہوگا، پھر وہ بقول آرتھر ہاٹ فیلڈ کا ناڈا اور ایکریمیا کا نمائندہ ہے، جاگیردار بھی ہے، اور جس انداز کی یہ تنظیم سامنے آ رہی ہے اسے یہی اندازہ ہوتا ہے اس لاٹ پر تشدد کا نسخہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور شاید وہ کسی سے ملتا بھی نہ ہو، اسی لیے عمران نے یہ اسمتھ اور کنشاسا کا چکر چلایا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے، لازماً کوئی خاص بات ہی ہوگی، فضول باتوں میں عمران وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے، جولیا نے بھی ان دونوں کی تائید کر دی اور تنویر نے ہونٹ پیچ لیے۔ تمہارا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی ہوتی کہتی ہو کہ فضول بکواس کرتا ہے اور کبھی اس کی فضول باتوں کے بھی فیور کرنا شروع کر دیتی ہو، تنویر نے وسیلے لہجے میں کہا۔ جب وہ فضول بات کرتا ہے تب ہی سے فضول کہتی ہوں، اب تمہاری طرح ہر بات کو فضول کہنے سے تو رہی، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تنویر نے اس پر کوئی جواب نہ دیا، وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران باہر آیا تو وہ سب اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ عمران نے اس پر چہرے پر بڑا عجیب سا میک اپ کیا ہوا تھا، چہرے پر جھریاں بھی تھی اور پلکوں اور بوؤں کے بال تک سفید تھے، سر کے بال بھی برف کی طرح سفید کر دیے گئے تھے اور انہیں ایک خاص انداز میں سنوارا گیا تھا کہ دونوں سائڈوں پر بالوں کی جالر سی بن گئی تھی، ناک چاڑ کے قریب تو پتلا تھا لیکن آگے چل کر وہ حبشیوں کی ناک سے بھی زیادہ موٹا ہو گیا تھا، دائیں گال پر ایک آڑے ترچھے زخم کا مندمل نشان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا شکل بنا لی ہے تم نے، مسخروں جیسی، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسخرہ بنے بغیر کام نہیں بنتا مس جولیا، بڑے بڑے سنجیدہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور مسخرے سوئمور جیت کر اکڑتے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھو تنویر کس قدر سنجیدہ شکل کا مالک ہے، لیکن بیچارہ سنجیدگی کو لیے ٹکر ٹکر بیٹھا دیکھتا رہ جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ میرے متعلق کوئی بات نہ کیا کرو ورنہ کسی روز قبر میں اتر جاؤ گے، تنویر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنجیدگی کا یہی انجام ہوتا ہے کہ صفدر، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ اس نے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، سیسل پیلس کے نمبر دیں، عمران نے لاڈ کے محل کا نام لیتے ہوئے کہا اور دوسری طرف سے فوراً 2 نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کریڈل دبایا، پھر آپریٹر کے بتائے ہوئے 2 نمبروں میں سے ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ سیسل پیلس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، یہ لاڈ کا محل ہی ہے نا، عمران نے اس پر کنشاسا جیسی آواز منہ سے نکالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لاڈ صاحب کا محل ہے، آپ کون صاحب ہیں، دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ لاڈ صاحب کو کہو کہ جناب اسمتھ اینڈرسن صاحب کا فون ہے، کیا سمجھے، اگر وہ لاڈ صاحب ہے تو میں بھی جناب اور صاحب دونوں ہوں، ایک تو نام ایسے رکھ لیتے ہیں جیسے جدی پشتی لاڈ ہوں، پتہ نہیں میرے باپ کو کیوں عقل نہیں آئی، میرا نام اسمتھ رکھنے کی بجائے کنگ کیوں نہیں رکھ دیا، عمران نے کنشاسا کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں سے بول رہے ہو، دوسری طرف سے اس بات قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا گیا۔ اپنے حلق سے بول رہا ہوں، تم کیا لاڈ کے گارڈین ہو، سرپرست ہو گے، تم نے لاڈ سے بات کرانے کی بجائے میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا ہے، جانتے ہو میں کون ہوں، میں نے ایکریمیا کے صدر کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، عمران نے بھی اس پر غصیلے لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، پھر کچھ دیر لائن پر خاموشی طاری رہی، پھر اسی آدمی کی آواز سنائی دی، ہیلو جناب، لاڈ صاحب سے بات کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کٹک کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈمی ایلیفینٹ اسمتھ بول رہا ہوں، پہچانتے ہو مجھے، یہ تمہارے دماغ پر عقل کا پلستر کروانا پڑے گا، عمران نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم چپکلی کی دم کہاں سے اچانک ٹپک پڑے، کیا قبر سے نکل آئے ہو، دوسری طرف سے ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، البتہ لہجہ باوقار تھا۔ ارے ارے ٹھیک ہے، پرانا پلستر کام کر رہا ہے، عمران نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور پھر ان کے درمیان کافی دیر تک انتہائی بے تکلفانہ انداز میں باتیں ہوتی رہیں، آخرکار یہ طے ہو گیا کہ عمران وہاں محل میں جائے گا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا آئیڈیا درست تھا، اس نے اس محل میں یقیناً زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن اب یہ سب انتظامات میری وجہ سے آف کر دیے جائیں گے، اس طرح ہمیں صحیح سلامت محل میں داخل ہونے اور لاڈ تک پہنچنے کا کھلا راستہ مل جائے گا۔ اب میری پلاننگ سنو، میں اکیلا وہاں جاؤں گا، لیکن میرے اندر جانے کے کچھ دیر بعد ہی تم نے ایک بھی طرف سے اندر داخل ہونا ہے، اس اڈے میں سائلنسر لگے مشین پسٹل موجود ہے، تم نے وہی استعمال کرنے ہیں، وہ انتہائی عیار اور ذہین آدمی ہے، اسی لیے یہاں فون پر تو بات بن گئی ہے۔ میری اسمتھ کی ملاقات آج سے 6 سال قبل ہوئی تھی، میں نے اس لحاظ سے اس کا میک اپ کیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اسمتھ اور میرے جسم میں خاصا فرق ہے، اس لیے وہ عیار بوڑھا بہت جلد فرق سمجھ جائے گا، لیکن میں اس پر قابو پا لوں گا۔
البتہ اس دوران تم نے اس محل میں داخل ہو کر محل میں موجود ہر آدمی کا خاتمہ کر دینا ہے، کمانڈو ایکشن کرنا لیکن انتہائی تیز رفتاری سے، اور جب ایکشن مکمل ہو جائے تو مجھے ریڈ کوشن دینا، میں باہر آ جاؤں گا اور پھر تم سب کو وہیں لے چلوں گا جہاں وہ لارڈ موجود ہوگا۔ اس کے بعد ہم پورے اطمینان سے اس سے پوچھ گچھ کریں گے اور اس کے محل کی تلاشی بھی لیں گے، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد اڈے سے دو کاریں باہر نکلی، ایک کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور اگلی سیٹ پر ٹائیگر اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر اور سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ محل کے قریب پہنچ کر جولیا، ٹائیگر اور تنویر بھی صفدر والی کار میں شفٹ ہو جائیں گے اور عمران اکیلا محل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ جائے گا جبکہ صفدر اپنے ساتھیوں سمیت چکر کاٹ کر محل کی ایک بھی طرف چلا جائے گا۔ یہ انتظام اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہاں قانوناً 4 سے زیادہ افراد کسی کار میں نہ آ سکتے تھے، اور اگر عمران کے علاوہ باقی افراد شروع سے ہی ایک کار میں سوار ہو جاتے تو ان کی تعداد 5 ہو جاتی۔ اس طرح راستے میں ٹریفک پولیس لازماً انہیں روک لیتی۔ دونوں کاریں تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس علاقے میں داخل ہو گئے جہاں لارڈ کا محل تھا۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی، صفدر نے بھی عقب میں کار روک لی اور جولیا، تنویر اور ٹائیگر عمران کی کار سے اتر کر اپنی کار کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل کے انتہائی عظیم الشان گیٹ پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس کی کار گیٹ کے سامنے رکی، گیٹ کی سائڈ پر بنے ہوئے کابن سے یونیفارم پہنے ایک مسلح آدمی باہر آ گیا۔ میرا نام سمتھ ایڈرسن ہے، عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اور یس سر میں پھاٹک کھولتا ہوں سر، آنے والے نے نام سنتے ہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس کیبن کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جہازی سائز کا پھاٹک خودکار انداز میں کھلتا چلا گیا، شاید اس کے کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم اسی کیبن میں تھا۔ عمران نے کار کھلے ہوئے پھاٹک کے قریب لا کر روک دی، پھر اشارے سے اس مسلح باوردی آدمی کو اپنی طرف بلا لیا۔ یس سر، اس محافظ نے قریب آ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے کہا۔ وہ حفاظت سے نظام آف ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھول گئے ہو اور میں کار سمیت بھگ سے اڑ جاؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سر آف کر دیا گیا ہے، لارڈ صاحب نے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ محل میں رہیں سسٹم آف رہے گا، بے فکر ہو کر جائیں سر، پورچ میں سیکرٹری رومر صاحب اس کے استقبال کے لیے موجود ہیں سر، محافظ نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ وسیع اور ریز لان طے کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے پورچ میں جا کر اس نے کار روک دی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سرمئی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اترتا ہوا پورچ کی طرف بڑھا۔ او تو آپ ہیں وہ صاحب جنہوں نے میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صاحب، رومر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، ارے ہاں، وہ تمہارے لارڈ صاحب کی صحت اب کیسی ہے؟ ویسے ہی موٹے ہیں یا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی وہ تو بیماری کی وجہ سے تھے، اب بیماری دور ہو گئی ہے، اب وہ دوبارہ اسمارٹ ہو گئے ہیں، رومر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد آخرکار رومر ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ تشریف لے جائیے سر، لارڈ صاحب اندر آپ کے منتظر ہیں، رومر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ انتہائی قیمتی ترین فرنیچر سے مزین اس کمرے کو انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں سجایا گیا تھا اور سامنے ایک گنجا شخص ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ باوقار تھا، سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف تھا، کلین شیو تھا، لیکن بومیں اور پلکیں بھی سفید تھیں، جسم مناسب تھا۔ وہ عمران کے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنے طویل عرصے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، چپکلی کی تم، ویسے تم میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، تمہارا قد بھی کم ہو گیا ہے اور جسم بھی، آخر یہ کیا چکر ہے؟ کیا گھس گئے ہو؟ لارڈ کی تیز نظریں عمران کے چہرے پر اس طرح جمی ہوئی تھی کہ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں برمے کی طرح اس کے چہرے پر موجود میک اپ کی تہ کو چھیلتی ہوئی اس کے اصل چہرے تک پہنچ رہی ہوں۔ اور تم بھی تو ڈمی ایلیفینٹ کے بجائے ڈمی گوٹ بن گئے ہو، میرا مطلب ہے نکلی ہاتھی کے بجائے نکلی بھیڑ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، بہرحال بیٹھو، لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا بات ہے لارڈ، تم میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے؟ عمران نے بھی قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے سمتھ، تم بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں، لارڈ نے کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، میں آیا ہوں اور تم جا رہے ہو، بیٹھو، عمران نے اٹھ کر بڑے بے تکلفانہ انداز میں لارڈ کا بازو پکڑا اور دوسرے لمحے لارڈ کا جسم تیزی سے گھومتا ہوا اس کے سینے سے آ کر لگ کر ایک لمحے کے لیے لگا اور اس کے ساتھ عمران کے دونوں بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور لارڈ کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، پھر اس کا جسم یکلحد اس کے بازوؤں میں ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ عمران نے تیزی سے اسے ایک صوفے پر ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور رومر ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں مشروبات کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظریں سامنے صوفے پر بے ہوش پڑے لارڈ صاحب پر پڑی، اس کے ہاتھ سے ٹرے ایک دھماکے سے نیچے گرے۔ ارے ارے کیا ہوا؟ عمران نے قریب پہنچتے ہوئے کہا، پھر اس سے پہلے کہ رومر سنبھلتا عمران کا بازو گما اور رومر یکلحد چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف قالین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران کی لات گھومی اور رومر کی کن پٹی پر پڑنے والی بوٹ کی ضرب نے اس کے جسم کو یکلحد ڈھیلا کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پکڑی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کم از کم 1 گھنٹے سے پہلے اسے ہوش نہیں آ سکتا تو وہ اسے چھوڑ کر دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دروازہ کھول کر اندر جانے کے بجائے اس نے دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اطمینان سے واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی باہر آپریشن میں مصروف ہوں گے اور جب تک ان کی طرف سے ریڈ کوشن نہ مل جائے اس کے اس طرح باہر جانے سے معاملہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ کرسی پر بیٹھا ریڈ کوشن کا انتظار کرتا رہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں اور وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچ کر اسے دوبارہ بند کیا تو ضربیں لگنی بند ہو گئیں اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا، پھر ابھی اس نے راہداری پار ہی کی تھی کہ اسے دور سے دوڑ کر آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، چونکہ اسے ریڈ کوشن مل گیا تھا۔
اس لیے وہ مطمئن تھا کہ آنے والا اس کا ہی ساتھی ہوگا، اس لیے وہ اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک موڑ کے قریب پہنچا، اچانک ایک لمبا ترنگا آدمی موڑ پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی گن تھی، پھر اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا، اچانک ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کے ساتھ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کی ناک اور منہ سے ہوتی ہوئی سینے کی گہرائیوں میں دفن ہوتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ اس کے تمام حواس یکلحد فنا ہو کر رہ گئے۔ لارڈ کو اپنے جسم میں درد کی ایک تیز لہر کے دوڑنے کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام احساسات یکلحد جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گئے۔